السلام علیکم. آج آپ کے ساتھ جو ایملی ڈکنسن کی جو ایک پوئم ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو جو پوئم کا ٹاپک ہے بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ، یہ میرا ٹاپک ہے. اس کی جو مکمل نظم ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں. اس نظم میں شاعرہ نے موت کے متعلق اپنے نظریات کو بیان کیا ہے. عام طور پر موت کو ایک ظالم اور سنگ دل آفت تصور کیا جاتا ہے، اس لیے لوگ موت سے خوف زدہ رہتے ہیں. لیکن شاعرہ نے موت کو ایک مہربان اور شفیق حقیقت کے طور پر لیا ہے. اس کے نزدیک موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے، بلکہ یہ دنیاوی زندگی سے آخروی زندگی کی طرف ایک سفر ہے. اس لیے موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. شاعرہ تصوراتی طور پر اپنے مرنے کا نظارہ کرتی ہے. وہ دنیاوی مشاغل میں اس قدر الجھ گئی ہے کہ اسے مرنے کا خیال ہی نہ رہا. لیکن موت نے مہربانی سے کام لیتے ہوئے اس کے گھر کے قریب اپنی گاڑی روک لی. شاعرہ موت کی شرافت سے بہت متاثر ہے. اس نے اپنے روزمرہ کے تمام کام چھوڑ دیے ہیں اور موت کی گاڑی میں بیٹھ گئی ہے. موت اپنی گاڑی آہستہ آہستہ چلا رہی تھی. سب سے پہلے وہ ایک سکول کے پاس سے گزری. وہاں پر بچے تفریح کے پیریڈ میں کھیل کود میں مصروف تھے. بعد ازاں ان کی گاڑی اور ان کے کھیتوں کے پاس سے گزری جن میں پکی ہوئی فصلیں تھیں. پھر وہ اس مقام سے گزری جہاں سورج غروب ہوتا دکھائی دے رہا تھا. شہر کا اندھیرا بڑھ رہا تھا. اس نے نہایت باریک لباس زیب تن کیا ہوا تھا. اس کی چادر جس میں اس کا جسم لپٹا ہوا تھا نہایت باریک کپڑے کی بنی ہوئی تھی. اس چادر کو وہ گاؤں کے نام سے پکارتی ہے. اس کے کندھوں پر لٹکنے والا مفلر یا رومال بھی باریک کپڑے سے بنا ہوا تھا، اس لیے شام کے وقت بڑھتی ہوئی سردی سے اس کا جسم کپ کپا رہا تھا. آخر کار وہ قبر کے قریب آ گئی. قبر زمین سے تھوڑی سی بلند تھی. اس کی چھت کا چھجا زیر زمین تھا. اسے قبر میں لیٹے ہوئے صدیاں گزر گئی، لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یہ کل کی بات ہو. قبر میں وقت اور جگہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے. تھینکس فار واچنگ.